بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ڈاکٹر تنویر احمد فرام واحد گروپ ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کوئی پراپرٹی لینا چاہتے ہیں یا کوئی پراپرٹی بیچنا چاہتے ہیں تو یہ کام کرنا مت بھولیں۔ وہ کون سے کام ہیں؟ میرا مقصد کہنے کا یہ نہیں کہ وہ یہ کام ہے کہ آپ پلاٹ کے اوپر جائیں، پلاٹ کو چیک کریں کہ پلاٹ آن گراؤنڈ ہے یا نہیں ہے، پلاٹ کی گہرائی کتنی ہے، ڈیمینشن کیا ہے۔ میں آج اس ایشو کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا، بلکہ ایک بہت ہی یہ ایک نازک مرحلہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پراپرٹی بندہ اپنی خرید رہا ہوتا ہے یا بیچ رہا ہوتا ہے تو یہ چند ایک چیزیں نہ کرنے کی وجہ سے بندہ بہت زیادہ نقصان اٹھاتا ہے۔ یہ چیزیں کیونکہ میں مارکیٹ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جو سیلر ہے یا بائر ہے ان کو اس سے آگاہ کروں، کیونکہ میرا مقصد یہ ہے کہ مارکیٹ میں جتنی بھی ٹریڈنگ ہو وہ رزق حلال کے اعتبار سے ہونی چاہیے۔ ہمیں رزق حلال کے اعتبار سے ٹریڈنگ کرنی چاہیے۔ پراپرٹی ڈیلر جتنی بھی سیلنگ اور بائنگ کرے اس سیلنگ اور بائنگ میں اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کے اعتبار سے اس کو لے کے چلے۔ دیکھیں، رزق حلال میں برکت ہے۔ اگر وہ 1 روپیہ بھی رزق حلال کا ہے تو حرام کے پیسوں کے 10 روپے پہ بھی وہ زیادہ بھاری ہوتا ہے اور اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے میں اس بات پہ زور دیتا رہتا ہوں کہ اس میں جو خریدار ہیں اور جو پراپرٹی سیل کرنے والے ہیں وہ جب خود ایکٹیو ہو جائیں گے تو ڈیلر بھی اس بات پہ مجبور ہو جائے گا کہ وہ اپنی ڈیلز کو فیئر کرے اور اپنے بچوں کے لیے رزق حلال لے کر جائے۔ اس میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے اپنی پراپرٹی خریدنی ہے یا آپ نے اپنی پراپرٹی کو بیچنا ہے تو آپ مارکیٹ کو ایک دفعہ ضرور چیک کریں۔ صرف ایک ڈیلر کے اوپر آنکھیں بند کر کے اعتماد نہ کریں۔ آپ پہلے مارکیٹ کو چیک کریں۔ مارکیٹ کو چیک کرنے کے بعد ویلیویشن لینے کے بعد پھر آپ اس کو اگر سیل کرنا چاہتے ہیں تو سیل کریں، اور اگر اس کو آپ بائی کرنا چاہتے ہیں تو بائی کریں۔ ہاں، اس میں ایک چیز کا آپ نے ضرور لحاظ رکھنا ہے کہ جس لوکیشن پہ آپ کی پراپرٹی ہے اس لوکیشن پہ آپ اپنی پراپرٹی کا ریٹ لیں گے کہ سراؤنڈنگ میں ریٹ کیا چل رہا ہے، یا جس لوکیشن پہ آپ بائی کرنا چاہتے ہیں تو اس لوکیشن کے اوپر آپ ریٹ لیں گے کہ یہاں پہ بائی کرنے میں کتنی اس کی قیمت خرید بنتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بعض اوقات ایک بلاک کے اندر بھی مختلف پرائسز چل رہی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوکیشن کے آؤٹ ہونے کی وجہ سے، لوکیشن کے چینج ہونے کی وجہ سے پلاٹس کی قیمتیں چینج ہو جاتی ہیں۔ ایک ہی بلاک کے اندر 10 پلاٹ پہلے ریٹ کچھ اور ہوتا ہے اور 10 پلاٹ چھوڑ کر ریٹ اور ہو جاتا ہے، اس میں چینجنگ آ جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے ایسا نہ ہو کہیں کہ آپ بلاک کی ہاٹ لوکیشن کا یا میڈیم لوکیشن کا آپ نے ریٹ لے لیا اور آپ کا پلاٹ جو آپ بیچنا چاہ رہے ہیں یا آپ خریدنا چاہ رہے ہیں وہ پور لوکیشن پہ ہو، وہ بیک لوکیشن پہ ہو، اور آپ جو ریٹ لے رہے ہیں وہ میڈیم لوکیشن والا ہو یا ہاٹ لوکیشن والا ہو، اور آپ اس چکر میں اپنا ڈیلر جو آپ کا ڈیلر خرید کے چیز دیتا ہے یا بیچتا ہے
اس کے اوپر آپ کوئی اپنا ذہن خراب کر لیں، اس کے اوپر بدگمانی کریں کہ یہ مجھے ریٹ غلط دے رہا ہے، تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو صحیح آپ ججمنٹ نہیں لے رہے ہوتے کہ میرا پلاٹ کہاں پہ ہے۔ اگر آپ کا پلاٹ جس لوکیشن پہ ہے اس لوکیشن کا آپ نے ریٹ لینا ہے، خریدتے وقت بھی اور بیچتے وقت بھی۔ اگر وہ سیم لوکیشن ہے تو ریٹ وہی بنتا ہے۔ پھر آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کا ڈیلر آپ کو ریٹ کیا دے رہا ہے۔ اگر آپ کا ڈیلر آپ کو ریٹ ٹھیک نہیں دے رہا تو آپ کسی اور کو ٹچ کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈیل جب آپ نے کرنی ہے، کوئی چیز خریدنی ہے یا آپ نے بیچنی ہے، تو اپنی چیز کو خریدتے وقت یا بیچتے وقت کوشش کریں کہ ڈیل کو فیس ٹو فیس کریں۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے، اکثر اوقات دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ فیس ٹو فیس ڈیل کیوں نہیں کروائی جاتی۔ کچھ لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، خریدار بھی اور سیلر بھی، کہ جب فیس ٹو فیس میٹنگ کروا دی جاتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ جب ڈیلر فیس ٹو فیس میٹنگ کروا دیتا ہے، وہاں پہ وہ جو سیلنگ اور بائنگ والی جو میٹنگ ہوتی ہے وہ وہاں پہ کمپلیٹ نہیں ہوتی، اسی طرح ہی وہ وائنڈ اپ ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ سیلر اور بائر باہر جا کر آپس کے اندر میٹنگ کرتے ہیں اور وہ سیل پرچیز ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کچھ ڈیلر میٹنگ نہیں کرواتے۔ یہ ہاتھ ہوتا رہتا ہے، کیونکہ میرے ساتھ بھی کوئی چند ٹائم ایسا ہوا ہے کہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ڈیل ہو وہ فیس ٹو فیس ہو، لیکن میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ڈیل فیس ٹو فیس کروانے کے باوجود ان لوگوں نے اپنی کمیشن بچانے کے چکر میں مجھے یہ دھوکہ دی کہ میں بھی بیچنا نہیں چاہ رہا، یا بعض ڈیلوں میں ایسا ہوا کہ میں خریدنا نہیں چاہ رہا، لیکن وہی پلاٹ پھر اسی سیلر نے بیچا، اسی بائر نے خریدا، جو کچھ دیر کے بعد مجھے پتہ چلا اور انہوں نے آپس میں ٹرانزیکشن کر لی۔ تو یہ اس وجہ سے پھر ڈیلر بھی اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے یہ پھر اس طرح کی فیس ٹو فیس ڈیلز نہیں کرواتے۔ تو دوستو، اگر آپ خریدنا چاہ رہے ہیں یا آپ بیچنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو بھی 1% ڈیل دیتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، جب ایک ڈیلر آپ سے فیئر چل رہا ہے تو آپ کو بھی فیئر چلنا چاہیے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے جو بندہ ایسا دھوکہ دے دیتا ہے، ڈیلر کے ساتھ دھوکہ دیتا ہے، تو آپ کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ وہ ڈیلر بھی غلط ایکشن پہ اترتا ہے، اور آپ کی وجہ سے کتنے لوگوں کو اس ڈیلر کے ہاتھوں نقصان بھی ہوتا ہے۔ جہاں پہ آپ نے 1 لاکھ روپیہ یا 2 لاکھ روپیہ آپ کی 1% کمیشن بنتی تھی، وہ ڈیلر 4 لاکھ روپیہ 5 لاکھ روپیہ وہ مارجن رکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ رکھ کے پھر ڈیل کروا رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے پھر آپ کی وجہ سے اگر آپ نے ڈیلر کو ٹھیس پہنچائی ہے تو آپ کی وجہ سے وہ ڈیلر کتنے لوگوں کو اور نقصان دیتا ہے۔ پھر وہ ڈیلر رائٹ پہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں میرے ساتھ ایسا ہوا تب میں ایسا کر رہا ہوں۔ اب میرے ساتھ ایسا ہوا تو اس کے بعد میں نے کوشش یہ کی کہ میں فیس ٹو فیس تب کرواتا ہوں جب ٹوکن پکڑ لیتا ہوں۔ ٹوکن پکڑنے کے بعد انہیں کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ پرائس ہے، اس پرائس میں اگر آپ کو چیز سمجھ آتی ہے سیل کرنے کی تو پھر مجھے بتائیں۔ اگر بائر جو ہے وہ کہتا ہے جی مجھے سمجھ آتی ہے خریدنے کی، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، میں آپس میں ٹوکن پکڑ لیتا ہوں، اس ریٹ کے اوپر کنفرمیشن ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ لے اب آپ میٹنگ کر لیں، میں نے نہ تو سیلر کا 1 روپیہ رکھا ہے نہ بائر کا رکھا ہے، میں کمیشن کا وہ حقدار ہوں، مجھے آپ نے 1% کمیشن دینی ہے۔ لیکن سیلر اور بائر آپس میں ایک دوسرے سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، آپ ایک دوسرے سے یہ اپنے پراپرٹی سیلنگ اور بائنگ کے معاملے کے اندر نالج لے سکتے ہیں کہ کیا میں نے کوئی چیز سستی لے کے مہنگی تو نہیں بیچی، اور لینے والا یہ تحقیق کر سکتا ہے کہ اس نے ڈیلر سے مہنگی تو نہیں لی، وہ سیم ریٹ کے اوپر ہی ڈیل کر رہا ہے۔ اور اس چیز کو میں ان لوگوں کو موقع دیتا ہوں کہ بھئی آپ اپنی تحقیق کر لیں کہ یہ ایسے ہی ڈیل ہے۔ لیکن اب ایسا میں نہیں کرتا کہ جی فیس ٹو فیس پہلے دن سے میٹنگ کروا کے میں کہوں کہ جی آپ ڈیل کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ مجھے ایکسپیرینس جو ہوا اس اعتبار سے میں رزق حلال کما بھی رہا ہوں، لیکن اپنے آپ کو سیو بھی رکھ رہا ہوں۔
تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی پراپرٹی خریدنی ہے تو اس پراپرٹی کی ورتھ کو پہلے چیک کریں. پراپرٹی کی ورتھ سے زیادہ بھی اس کے اوپر خرچ نہ کریں کہ آپ کو اس کے لیول پہ، اس کے ریٹ کے لیول پہ جاتے ہوئے پھر سال، 2 سال، 5 سال کا پیریڈ لگ جائے اور وہ ٹائم آپ کا ویسٹ ہو. اور پراپرٹی کی ورتھ سے کم بھی مت خریدیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کافی دفعہ میرے دیکھنے میں ایسا آیا، اللہ کی ذات نے مجھے بچایا، کہ ایک پراپرٹی ہمیں مارکیٹ سے کم مل رہی ہوتی تھی. ہمارا ایک خواہش بھی ہوتی تھی، جو میرے انویسٹرز ہوتے ہیں میں ان سے ڈسکس کرتا، وہ کہتے ہیں اچھا خرید لینی چاہیے. میں ان سے کہتا کہ ہمیں پیپر ورک کرنا چاہیے، ہم ادھر ادھر سے انفارمیشن لے. وہ کچھ ٹائم جب ہم بیچ میں سے گزارتے تو اللہ تعالیٰ ہمارے راستے کھول دیتا. ہمیں پتہ چلتا کہ اس پراپرٹی کے اندر یہ فیک معاملات ہیں، یہ پراپرٹی جینین نہیں ہے، یا اس میں یہ مسائل ہیں جو ہمارے لیے کھڑے ہو سکتی ہیں. وہ پراپرٹی اگرچہ مارکیٹ سے تو کم ریٹ پہ ہمیں مل رہی ہوتی تھی، لیکن اس کے اندر کیونکہ معاملات ہوتے تھے اس لیے وہ مارکیٹ سے کم مل رہی ہوتی تھی. ریسنٹلی ابھی مجھے ایک وہ بیدیاں روڈ کے اوپر میرے پاس ایک پراپرٹی آئی. اب وہ میں ایکچولی لوکیشن تو نہیں آپ کو بتاؤں گا، لیکن وہ مجھے مارکیٹ سے فی مرلہ 8-10 لاکھ روپے کم مجھ سے مانگ رہے تھے. تو میں نے ایک پارٹی سے ڈسکس کی، وہ ایگری ہوگی، لیکن میں نے کہا نہیں، پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے، چیک کرنا چاہیے. جب ہم نے اس کو چیک کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ آپس کے اندر ایک فیملی کا میٹر ہے، ان کا بھی جھگڑا ہے، یہ اس میں پھنسنے والی بات ہے، سٹے والے معاملات ہیں، یہ کلیئر پراپرٹی نہیں ہے. تو اس لیے جب بھی آپ پراپرٹی خریدیں تو پراپرٹی کی جو ورتھ ہے اس کو لیول کو چیک کر کے خریدیں، نہ تو اپنے آپ کو نقصان دیں کہ آپ اوپر پراپرٹی کی ورتھ جو ہے جتنی بن رہی ہے اس سے اوپر خرچ کریں، اور نہ ہی پراپرٹی کی ورتھ سے کافی زیادہ نیچے خریدنے کی کوشش کریں کہ آپ لالچ کی وجہ سے پھنس جائیں. ہاں، کچھ تھوڑا بہت 1-3% اگر آپ کو کہیں پراپرٹی کم مل رہی ہے تو آپ اپنے اعتبار سے اس کو ویریفیکیشن کر کے وہ خریدیں. اور 5ویں بات یہ ہے کہ جب بھی آپ پراپرٹی خریدیں تو بیانے سے پہلے ٹوکن دینے پہ آپ کو پیپر ہینڈ اوور ہو جاتے ہیں، اس کی کاپیز مل جاتی ہیں. آپ پراپر ویریفیکیشن کریں اداروں سے. اگر آپ ڈی ایچ اے کی پراپرٹی لے رہے ہیں تو ڈی ایچ اے سے، ایل ڈی اے کی لے رہے ہیں تو ایل ڈی اے سے، اور اگر آپ لوکل پراپرٹی بھی خریدنا چاہ رہے ہیں تو آپ پٹوار خانے میں خود جائیں، پٹواری سے وہ اپنی فرد جو ہے وہ چیک کروا کے اسے سٹیمپ کروائیں، اس سے سگنیچر کروائیں کہ آیا کہ یہ پراپرٹی کلیئر ہے یا نہیں ہے. ہاں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب لوکل پراپرٹی آپ خریدنے جاتے ہیں تو پراپرٹی خریدتے وقت وہ ویسے رجسٹر سے دیکھ کے پٹواری بتا دیتا ہے جی اوکے ہے، لیکن آپ ان سے کاپی کے اوپر ویریفائی کی سٹیمپ نہیں لگواتے، ان کے سگنیچر نہیں لیتے. تو اگر بعد میں اس کے اندر کوئی پرابلم آ گئی تو آپ کے پاس اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ اس پراپرٹی کے لیے اس پٹواری کو چیلنج کر سکیں. اس لیے جب بھی آپ نے اب پراپرٹی خریدنی ہے تو اس کے متعلقہ اداروں سے اس کی پراپر ویریفیکیشن کریں. اور اسی طرح چھٹی بات یہ ہے کہ جب آپ پراپرٹی خریدنا چاہ رہے ہیں تو کیش پہ مت لیں. کیش کا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیش کی صورت میں اماؤنٹ نہ دیں، بلکہ پے آرڈر کی شکل میں اماؤنٹ آپ کو دینی چاہیے. جب آپ پے آرڈر کی شکل میں اماؤنٹ دیتے ہیں یا لیتے ہیں تو دونوں صورتوں میں آپ کے پاس یہ ایک پیپر مزید آپ کے پاس آ جاتا ہے اور آپ کی سیلنگ اور بائنگ مزید مضبوط ہو جاتی ہے اور آپ مزید سیکیور ہو جاتے ہیں. اس لیے پراپرٹی خریدتے وقت یا پراپرٹی بیچتے وقت دونوں دفعہ آپ کو پی او کا یعنی پے آرڈر کا استعمال کرنا چاہیے. یہ وہ چیزیں تھیں جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا تھا کہ پراپرٹی لیتے وقت اور پراپرٹی بیچتے وقت آپ کو کن باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. تو دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں
تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اور اگر مزید آپ کوئی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو سکرین پر ہمارا نمبر شو ہو رہا ہے، نمبر کو نوٹ کریں، ہمیں کال کریں۔ جو بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے ہوگی اور جو میرے نالج میں ہوگی انشاءاللہ ضرور آپ کو ڈیلیور کروں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔